السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا غلام عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پبلک۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ترلائی کے مقام پہ، جہاں پہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ نماز پڑھتے ہوئے جمعہ کی درجنوں افراد جو ہے وہ اپنی جان گنوا بیٹھے، اور اس کے علاوہ 100 سے زائد جو افراد ہیں وہ زخمی ہیں، اسلام آباد کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک بھی تھا، جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتوں کے علاوہ دنیا میں امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور آسٹریلیا سمیت بہت سے ممالک نے اس واقعے کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہوا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ تمام تانے بانے جو ہیں وہ ہمسایہ ملک بھارت کی جانب گئے ہیں، اور یہ جو دہشت گرد ہے اس کو فنڈنگ بھی کی گئی، اس کو سپورٹ کیا گیا، اس کو تربیت افغانستان میں دی گئی، اور اس کے بعد یہ واقعہ افسوسناک جو رونما ہوا ہے۔ اس تمام کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے، چاہے بلوچستان کے وقت میں BLA کی کاروائیاں ہوں یا افغانستان کے راستے ہونے والی کاروائیاں، پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں، اس کے تمام کے تانے بانے جو ہیں وہ یا تو افغانستان سے ملتے ہیں یا بھارت سے ملتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جس انداز میں ترقی کر رہا ہے، جس انداز سے یہاں پہ پاکستان میں بسنت کا پروگرام ہو رہا تھا اور اس کو میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے اس کو خراب کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ گروتھ کر رہی ہے، پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں، لیکن دشمن ممالک کو یہ راس نہیں آ رہا، ان سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اور وہ اس قسم کی کاروائیاں کروا کر پاکستان کا امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام کو، اور نہ صرف عوام بلکہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے، پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کا تحفظ کر رہے ہیں۔ جہاں پہ پاک فوج کے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہیں پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی کبھی سیاسی، کبھی فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ کے، کبھی دہشت گردی کا شکار ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس کے لیے ہمارے سیکورٹی ادارے بھی خاصے متحرک ہیں، اور ہر قسم کی جو دن رات کی محنت کر کے اس ملک کا چہرہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک میں امن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کو ترقی کی جانب لے جانے کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں، جو دشمن ملک ہے وہ جو ہے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر کے، اس قسم کی کاروائیاں کر کے جو اس ملک کا امن تباہ کر رہے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے کہ وہ جو پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے، ان کو بری طرح شکست دی تھی جنگ کے اندر۔ 2 دن کی جنگ تھی، لیکن 2 دن کے اندر ان کو اپنا آئینہ بھی دکھا دیا کہ آپ کے بڑے بڑے رافیل طیارے ہوں یا آپ جو دیگر صلاحیتی اسلحہ ہے وہ تمام کا تمام ناکام ہوا، اور پاکی فوج کے جوانوں نے، ایئر فورس کے جوانوں نے ان تمام کو نیست و نابود کیا۔ اور یہ وہ زخم ہے، گہرا زخم، جو دشمن ملک کو ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو زخم ہے یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، جو کہ برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جب ان سے برداشت نہیں ہو تو وہ اس قسم کی کاروائیاں پاکستان کے اندر اندرونی ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کی نہ صرف ہر جگہ پہ مذمت بھی ہو رہی ہے، دنیا میں بھارت کا چہرہ بھی بے نقاب ہو چکا ہوا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ سے پاکستان میں کسی بھی جگہ کو واقع ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تانے بانے جو ہیں وہ ہمسایہ ملک کے ساتھ ملتے ہیں، جو کہ دنیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کا امن بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں اس کا بڑا سبق سکھانا پڑے کہ پاک فوج اور ہمارے عوام مل کے اگر کوئی بڑی کارروائی کر گئے تو بھارت دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ اس کی جو ہندوتوا تعصبانہ اور دہشت گردانہ سوچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے گی، اور یہ نہ ہو کہ مودی کا ملک وہاں پہ بھی پاکستان کا جھنڈا دہلی میں لہرانا شروع ہو جائے، اور دیگر تمام شہروں میں پاک فوج
اور پاکستانی عوام زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں. ابھی بھی وقت ہے. بھارت کی عوام کو اور حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ اپنے ملک کے اندر رہ کے اپنے ملک کا تحفظ کریں, نہ کہ ہمسایہ ممالک یا دیگر پاکستان اور دیگر ممالک میں اس قسم کی کارروائیاں کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا غلام عارف کو اجازت دیجیے. آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.